اب دیکھیے اب صورتحال کی اگر کرنٹ صورتحال کی بات کریں، آئی ایم ایف کی جو ٹیم ہے وہ بھی پاکستان میں آئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ڈیمانڈ شرائط کے اوپر بات ہو رہی ہے اور وہ اس حوالے سے بھی کافی مین سٹریم میڈیا پہ جو ہے وہ گرما گرمی کا عالم ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی ان سب ایشوز کے ساتھ ساتھ 2024 کا بجٹ بھی آنے والا ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف گندم کے مسائل چل رہے ہیں، دوسری طرف کسان سراپا احتجاج ہے اور گندم کے جو مسائل ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. یہ اکانومک چیلنجز کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک چیلنجز بھی، مطلب پاکستان کو ان دونوں چیلنجز کا سامنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط کی جانب جانا کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے اور کتنا نقصان؟ کیونکہ گلوریفائی یہ کیا جا رہا ہے میڈیا میں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک ترقی کا منصوبہ لے کے پاکستان میں آئی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا اس پروگرام کے جانب جانا فائدہ مند ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے. وہ اگر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ آپ کے دوست ممالک جو ہے وہ آپ کو ہاتھ نہیں پکڑا رہے. آج کل جو آپ کے سارا سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، مین مسئلہ اس چیز کا نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، وہ آپ کی مجبوری ہے. ادھر آپ کو جانا ہی جانا ہے کیونکہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ اس وقت وینٹیلیٹر پہ پڑی ہے. بالکل آئی ایم ایف کی جانب جانا تو کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہو سکتی آپ کے پاکستان پاس کے جو ہے لیے. وہ کوئی چوائس نہیں ہے سوائے یہ کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جتنی بھی شرائط ہے وہ آپ مانیں گے، آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو ہے آپ جائیں گے، تبھی آپ کو تھوڑی سی ایک ریلیف ملے گی. مین مسئلہ یہاں پہ یہ نہیں ہے. مین مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو پیسہ آنے والا ہے یا جو ٹیکس کی مد میں لوگوں سے اکٹھا ہوتا ہے، وہ پیسہ آیا لوگوں کے اوپر خرچ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مین مسئلہ تو سارا یہ ہے. اب اگر وہ پیسہ صحیح جگہوں پہ خرچ ہوتا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے بھی کچھ ڈیمانڈز رکھی ہے. آپ اس جو ہے وہ مدد کی مد میں آپ کی گیس مہنگی ہونے والی ہے، آپ کی بجلی جو ہے وہ مہنگی ہونے والی ہے، آپ کا جو ٹیکس کا گیپ ہے وہ بڑھنے والا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ آئی ایم ایف نے بھی کچھ شرائط ان کو رکھی ہوئی ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک سے بھی قرضہ نہیں لے سکتے. اور دوسری چیز انہوں نے یہ صاف جو ہے وہ کہا ہوا ہے پاکستان کا کہ آئی تھنک 9787 ارب سم تھنگ یہ پیسہ جائے گا واپس کس چیز میں؟ جو آپ کے اوپر سود آ رہا ہے ان پروگرامز کے چلتے اور قرضے کی شکل میں، کہ آپ نے اس سے قرضے جو ہے وہ واپس پے کرنے ہیں. آپ تو ایک سودی نظام کی جو ہے وہ چکی میں پیس رہے ہیں. اب دوسری طرف یہ پیسہ سارا کے سارا عوام کی فلاح کے لیے لگتا نہیں ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اتنی بیڈلی امپیکٹ ہو رہی ہے. آپ کوئی بھی ایسی چیز آپ کسی ایک چیز کا بھی نام نہیں لے سکتے جو پاکستان باہر ملک میں جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہو اور اس سے کوئی جو ہے وہ پاکستان کے ریونیو میں کوئی اضافہ ہو رہا ہو. آپ کے جو ریزروز ہیں وہ بہت کم ہیں. آپ کے پاس تو آپ کی پرائیورٹیز. دوسری طرف ہم پرائیورٹیز کی بھی طور سے بات کرتے ہیں کہ ایک طرف آپ کی اکانومی کی یہ حالت ہے کہ آپ اپنے عوام کو سستا جو ہے وہ آٹا پرووائڈ نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف آپ دڑا دڑ خرچہ کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں پرسوں جو ہے وہ نیوز پڑھ رہا تھا کہ ایک طرف جو ہے وہ گندم نہیں مل رہی، گندم کے جو ہے وہ آٹا نہیں مل رہا، اس کے لیے جو ہے وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور جگہ جگہ احتجاج ہو رہے ہیں. تو دوسری طرف ہم نے ایک اور جو ہے وہ راکٹ کا وہ کر دیا ہے، ایک لانچ کر دیا، ایک میزائل لانچ کر دیا. دفاع ہونا ضروری ہے، کسی بھی ملک کی جو ہے سوورینٹی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دفاع بہت مضبوط ہو. لیکن کنونشنل وارز آج کے دور میں کوئی نہیں ہوگی. آپ کسی بھی اٹامک کنٹری کے اوپر آپ چڑھائی نہیں کر سکتے، نہ آپ کے اوپر کوئی چڑھائی کرنے کا سوچ سکتا ہے، because you have the atomic power. تو ان سب چیزوں کے چلتے ہوئے پھر آپ کو اپنی اکانومی پہ زیادہ فوکس کرنا پڑے گا بجائے اس کے کہ آپ میزلز جو ہے وہ ڈیولپ کریں. اس وقت اگر ہم دیکھیں ہمارے سامنے جو صورتحال ہے، پاکستان کو زیادہ اکانومی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اکانومی پہ کام کرنی چاہیے. آپ کے ساتھ کوئی بھی کنونشنل وار کے اندر نہیں جائے گا، کوئی بھی نہیں جائے گا. اور آج کل وار کس چیز پہ چل رہی ہے کہ کس ملک کی اکانومی سب سے مضبوط ہے. آج کل اکنامک وار ہے. ٹھیک ہے، آج کل کوئی بھی یہ کنونشنل وارز کی طرف نہیں جائے گا کہ آپ نے ٹینک اور جو ہے توپ لے کے کسی کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کر دی، کسی دوسرے ملک کے اوپر. یہ کوئی بھی نہیں سوچتا. تو ان چیزوں کے تھوڑا سا چیزوں کو پرائیورٹائز کرنا پڑے گا. اور دوسری چیز، ہماری جو عام عوام ہے وہ اس مہنگائی اور غربت کی چکی میں پیس رہے ہیں. دوسری طرف آپ کے جو ہے وہ دبئی پراپرٹی لیکس ابھی جو وہ آئی ہے، ریسنٹلی آئی ہے کہ تقریباً کچھ 30% آف دبئی وہ پاکستانی اون کرتے ہیں. یہ صرف دبئی کی بات ہے. آپ یو ایس اے کے اگر جو ہے وہ لیکس آ جاتے ہیں، اٹ از سیم لائک پناما. ٹھیک ہے. اور یو کے کی آپ کافی سارے جو ہے وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ پاکستانیوں کی اربوں خربوں کی جائیدادیں، اور دوسری طرف آپ دنیا کی سب سے جو ہے وہ کمزور اکانومی آپ کی ہے. لیکن دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے میڈیا میں اس طرح سے دکھائی نہیں جاتی ہے. عوام سے حقیقی سچ جو ہے وہ تو چھپایا جا رہا ہے. ہم یہ دیکھو، میڈیا ہمیشہ، میں کبھی بھی نہیں سمجھتا کہ میڈیا ایک آزاد میڈیا ہے پاکستان کے اندر. وہ ہمیشہ انڈر انفلوئنس رہا ہے.
اور وہ ان بڑے بڑے مافیاز کے اندر جو ہے وہ ان کے انفلوئنس کے اندر رہا ہے. آپ کے جو بزنس ٹائکونز ہیں وہ ان کو پے کرتے ہیں اچھا خاصا, تو انہوں نے کہاں بات کرنی ہے. اب یہ جو سارا سینیریو ہوا ہے, چلیں ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی بھی جو سچویشن جو ہے آئی ایم ایف کی جانب سے کریٹ کی گئی, اور یہ ساری چیزیں جو ہے رواں دواں ہے. ایلیٹ کلاس کے لوگ بھی چلیں اس چیز میں نکل جائیں گے. چلیں غریب کا تو پہلے ہی جو ہے وہ اللہ حافظ ہے, وہ ہوتا رہا جو بھی اس کے ساتھ ہوتا رہا. اس دفعہ مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. چلے سمجھا جاتا تھا کہ اگلی سچویشنز میں کہیں نہ کہیں وہ ریزسٹ کر جاتے تھے, کہیں نہ کہیں وہ چل جاتے تھے, یا ان کا گزارا ہو جاتا تھا, لیکن اس دفعہ تو وہ بھی دیکھیں یہ ایک سمپل سی چیز ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ جس بندے کی ماہانہ تنخواہ 25-30 ہزار ہے اس کا تو بیڑا ہی غرق ہے. سمپل سی بات ہے, وہ تو پہلے ہی برباد تھا, آج بھی برباد ہے اور آگے بھی وہ ایسے ہی رہے گا. پیٹرول کی قیمتوں میں بھی جو ماہانہ 1,00,000 2 لاکھ بھی کما رہا تھا مڈل کلاس میں, وہ لوگ آتے ہیں جو 1,00,000 سے اوپر ایٹ لیسٹ کماتے ہو, 1,02,000 کے راؤنڈ اباؤٹ کماتے ہو ماہانہ, وہ لوگ بھی خوار ہو رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مہنگائی آپ کی دن بدن بڑھ رہی ہے. مہنگائی کی شرح آپ کی ہر چیز بڑھ رہی ہے, صرف یہ بجلی کی بات نہیں ہے, یہ گیس کی بات نہیں ہے, آپ کی ضروریات زندگی کی ایک ایک چیز روز مہنگی ہو رہی ہے. اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اب ریسنٹلی میں سن رہا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ نے کوئی فیصلہ دیا تھا کہ روٹی 16 روپے کی جو ہے وہ ملنی چاہیے. جو نان بھائی ہے تندور والے وہ انکار کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم 20 سے کم میں بیچیں گے نہیں. یہاں پہ گورنمنٹ کی ریٹ بھی نہیں ہے, بہت ساری جگہوں پہ گورنمنٹ کی ریٹ بحال نہیں ہے. سب سے پہلے تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کو اپنی ریٹ بحال کرنی ہوگی کہ وہ جو بھی وہ ریٹس جو بتاتے ہیں یا جو انسٹرکشنز گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہیں وہ لوگ فلفل بھی کریں, تبھی شاید جو لوور مڈل کلاس ہے یا جو مڈل کلاس طبقہ ہے ان کو کوئی نہ کوئی ایک راحت. چلیے اس بات کی تھوڑی سی اور وضاحت کیجیے گا. میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ جو ہم سلوشن کی طرف اگر بڑھتے ہیں, چلیں کنکلوژن کی طرف آتے ہیں اس چیز کی کہ ہماری جو ارننگ ہے, جو ہم کما رہے ہیں اور جو ہم خرچ کر رہے ہیں, اس میں بڑا ایک فرق ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جتنا ہم کما رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم خرچ کر رہے ہیں. تو اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا خرچ پورا نہیں ہوتا, ہم لون کی طرف جاتے ہیں, قرضے ہمیں لینے پڑتے ہیں, سود سمیت وہ قرضے پھر واپس بھی لٹانے پڑتے ہیں, پھر خرچ بھی پورا نہیں ہو رہا, لون بھی لیا جا رہا ہے, کما جو رہے ہیں ہمیں اس کا بھی نہیں پتہ چل رہا. ہم کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت کیا ضرورت ہے کہ ہمیں عوام کو, بیسیکلی عوام کے لیے کیا ایسی کون سے خرچے ہیں جن کو قلیل کیا جائے تاکہ وہ گزارا کر سکیں؟ ایک مضبوط حکومت جو ڈائریکٹ عوام کے ووٹ سے بن کے آئی ہو, جس کے پاس میجورٹی ہو, جس کے پاس یہ اتھارٹی ہو, یہ پاور ہو کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کر سکے. جب تک آپ کی ایک ایسی سٹیبل حکومت نہیں بنے گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ یہ بلینز آف ڈالرز جو آ رہے ہیں یہ عام جنتا پہ تو خرچ نہیں ہو رہے. بالکل, اگر اس میں غبن بھی ہوتی ہے, کرپشن ہوتی ہے یا مس مینجمنٹ ہوتی ہے, وہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ ساری گورنمنٹ لیول پہ تو ہوتی ہے. اس کے لیے پروٹیسٹ ضروری ہے. اگر عوام بولے تو عوام پروٹیسٹ نہیں کیا جا رہا. پروٹیسٹ نے ایک بڑی پازیٹیو چیز ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. کشمیر کے اندر لوگ نکلے ہیں, ایک وائلنٹ, میں کہتا نہیں ہوں کہ کسی کو کہ وائلنٹ پروٹیسٹ جو ہے وہ کریں, اس چیز کو ہم کبھی بھی جو ہے وہ پروموٹ نہیں کرتے, لیکن وہ لوگ نکلے ہیں, انہوں نے تھوڑی سی وائلنس دکھائی ہے, وہ کھڑے ہوئے ہیں, تو انہوں نے اپنی شرائط منوا لی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پیسفل پروٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ نکلیں گے اور نعرے لگائیں گے صبح سے شام تک آٹا سستا کرو, گیس جو ہے وہ سستی کر دو, بجلی سستی کر دو, ایسا تو نہیں ہونے والا. پاکستان میں پروٹیسٹ جو ہے وہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کی صورت میں ہی باہر نکلتے ہیں. آف کورس پولیٹیکل پارٹیز, اور اگر نہیں بھی نکلتے, عوام میں یونٹی کی بہت ضرورت ہے. کہیں نہیں بھی نکلتے نا, عام جنتا نکلتی ہے, تو پولیٹیکل فگرز اس میں آ کے نا اس کو سارا وہ جو ہے وہ پولیٹیسائز کر دیتے ہیں اور اس کو وہیں پہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. عوام میں اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے, اتحاد کی ضرورت ہے, جو میں سمجھتی ہوں. اور جب تک ہم لوگ اتحاد کے بینچ پر نہیں ہوں گے, عوام اتحاد کے بینچ پر نہیں ہوگی, تب تک یہ صورتحال مزید بد سے بدتر ہوتی جائے گی. تو یہ ساری سچویشنز جو اس وقت ہماری کریٹ کی گئی ہیں ملک میں, اور جو صورتحال پیش ہے اور ہمیں ان مسائل کا سامنا ہے, اگر ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ہمارے آنے والے لوگوں کے لیے بھی بہتر بن سکے, اس کے لیے ہمیں ایک پرعزم اعتماد کی ضرورت ہے, ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اپنے رائٹس کے لیے لڑ سکیں, لیکن پرامن طریقے کے ساتھ.